محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا تصوف میں سب سے پہلی بنیادی چیز تصور شیخ ہے۔ اب اس کی پوری حقیقت کتابوں کے اندر مطالعہ کرنا، جو تصوف کی کتابیں ہیں اور تصوف والوں کے پاس رہنا، تب یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب جو نہیں جانتا ہے وہ اعتراضات کرتا ہے، بھائی کون ہے نہیں کٹ کر رہا۔ ابھی اتنا خیالات کا ہجوم ہے کہ آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہونا بھی چاہے ہوتا ہی نہیں۔ آدمی نماز میں زور لگاتا رہے، دل کو حاضر رکھنا ہوتا ہی نہیں۔ تو یہ اس کی ایک محنت ہے۔ مقصد تو وہی ہے، توجہ اللہ، جو قرآن پاک کے نازل کرنے کا مقصد اصلی ہے، توجہ اللہ، اصل مقصود تو وہی ہے۔ لیکن بھائی جب بدن بیمار ہو جاتا ہے تو اصل مقصود تو صحت ہوتی ہے، لیکن بہت سارے ذرائع وسائل اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ اصل تو بھائی اللہ جل جلالہ من والہ کی رضا ہے، لیکن اللہ کو پانا بھائی دنیا میں اس کی کچھ ذرائع ہیں، کچھ وسائل ہیں، جب ان میں کوئی محنت نہیں کرتا ہے، بس دور سے کھڑا دیکھتا رہتا ہے، اعتراضات کرتا رہتا ہے۔ بیعت ہونے میں ایک محنت ہوتی ہے۔ بیمار آدمی جو روحانی بیمار ہے وہ ایک معالج تلاش کرتا ہے۔ اب وہ معالج اس کو بتاتا ہے بھائی اس طرح دوا کرنی، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، تب جا کر کہیں رستہ ہاتھ آتا ہے۔ خیالات کا ایک دریا ہے، دریا، وہ کچھ کرنے ہی نہیں دیتا ہے۔ ایک موٹی سی مثال دی ہے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ جس طرح پرندے گول کے گول آتے ہیں، تو اسی طرح خیالات اس طرح آتے ہیں کہ وہ بے قابو ہو جاتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا جس کو سعودی کی لگ جاتی ہے، لاکھ تم اس کو سمجھاؤ، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ اس کے اوپر خیالات اتنے بھاری ہو چکے ہیں وہ کچھ نہیں سنتا ہی نہیں۔ کسی لڑکی سے عشق ہو گیا، بس اس کے خیالات میں وہ ایسا بے قابو ہو جاتا ہے۔ ایک طالب علم کہہ رہا کہ ایک طالب علم میرے اوپر اتنا چھا گیا، میری ہڈیوں میں سما گیا ہے، میں نکالنا چاہتا ہوں، نکلتا نہیں۔ تو یہ اسی طرح دنیا حب جار حب مال کا اس قدر طوفان ہوتا ہے کہ خدا کی اس کا نکالنا کوئی آسان کام ہے، بہت اہم کام ہے۔ اب کوئی محنت نہیں کرتا، کتابیں نہیں پڑھتا ہے، تصوف کی کتابیں نہیں پڑھتا، تصوف والوں کے پاس رہتا نہیں ہے، بس دور سے کھڑا ہوا اعتراض کرتا رہتا۔ اس لیے وہ کامیابی نہیں ہوتی ہے۔
حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک صاحب نے دریافت کیا تھا کہ تصور شیخ کیا چیز ہوتی ہے، کس طرح کرنا چاہیے؟ میں نے ان سے کہا تھا کل دن میں 10 بجے آ جانا، مگر ویسا تصور میں غالباً مشغول ہوئے کہ نہیں۔ اصل ہادی حق تعالیٰ ہے، ہدایت کوئی نہیں دیتا ہے، ہدایت صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب وسائل اور ذرائع ہیں۔ جیسے شافی مطلق حق تعالیٰ ہے، شفا دینے والا کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہیں، اور جتنے طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں، دوائی ہیں، یہ سب کے سب اس کے مظہر ہیں۔ جیسے رزاق حقیقی حق تعالیٰ ہیں، اور دنیا میں جس کے ذریعے جو کچھ ملتا ہے یہ سب اس کے ذرائع وسائل ہیں۔ روزی تو اللہ دیتے ہیں، مگر کھیت، زراعت، ملازمات سب اس کے ذرائع و وسائل میں اس طرح سے منہمک ہو جانا کہ ان کو حقیقی سمجھ لیا جائے، اور جو منہ میں حقیقی اس سے صرف نظر کر لیا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے پیر کو معبود بنا رہا ہے تو اس میں تصوف کا کیا قصور ہے؟ اگر کوئی مسلمان گڑبڑ کر رہا تو اسلام کا کیا قصور ہے؟ سنیں، اگر کوئی تبلیغ میں بے اصولی کر رہا تو تبلیغ کا کیا قصور ہے؟ تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ اشاعت دین۔ کوئی بے اصولی کر رہا تو اس میں تبلیغ کا کیا قصور ہو گیا بھائی؟ تو یہ بتایا تھا بے اصولی کہاں نہیں۔ اب کوئی امیر صاحب کو اپنا معبود بنا لے تو ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ کوئی پیر صاحب کو اپنا معبود بنا رہا تو وہ ہم کیا کریں اس کا؟ بس اسی طرح جس طرح وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں تو جو کچھ ملتا ہے کھیت سے ملتا ہے، کھیت کو معبود بنا لیا، دکان کو اپنا صبح جا کے دکان کو سجدہ کر رہا ہے۔ تو یہ ہر لائن کے اندر ہیں بے اصولیاں۔ یہی تو سمجھایا جائے بھائی ذرائع کو ذرائع کے درجے میں رکھو، یہ دارالاسباب ضرور ہے، مسبب الاسباب کو نہ بھولو۔ پیر تھوڑا ہی دیتا ہے، دیتے اللہ ہے، پیر ذریعہ ہے۔ کھیت تھوڑا ہی دیتا ہے، کھیت ایک ذریعہ ہے۔ بس کھیت کو کھیت سمجھو، اس کو سبب کے درجے میں رکھو، مسبب ہے۔ اب جو اللہ کو اللہ سمجھتا ہے، اللہ کو رازق سمجھتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی اللہ نے دیا ہے، بھائی اللہ نے دیا ہے۔ اور جو اللہ کو بھول گیا، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، یوں کیا۔ تو یہ سمجھانا ہے۔ مذہب اسلامی تعلیم دیتا ہے کہ ہم بھئی منعم حقیقی کو یاد رکھو، بھئی ہادی اصل اللہ ہے، ہدایت کسی کے قبضے میں نہیں، ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے۔ یعنی ہادی مطلق اللہ ہیں۔ محنت کرو، چاہے تم تبلیغ کے ذریعے کر لو، مدرسے کے ذریعے کر لو، خانقاہ کے ذریعے کر لو، یہ اسباب ہیں، ہدایت اللہ ہی دیتے ہیں۔ اب کیا ضرورت پڑ رہی ہے کسی کی برائی کرنے کی؟ مدرسے والے سے، خانقاہ والے سے، تبلیغ والے سے کیا ضرورت پڑ رہی ہے؟ یہ سب اسباب کے درجے میں ہیں۔ اصول کے مطابق محنت کرو، ہدایت اللہ کی پسند ہے۔ وسیلے کو وسیلہ رکھیں اور حقیقی منعم کو حقیقی منعم رکھیں، تب جا کر راستہ صاف ہوتا ہے۔ بعض اذہان ایسے ہیں کہ جلدی صلاحیت کو قبول کر لیتے ہیں، ادھر ادھر کی چیزوں سے ہٹا کر انہیں راستے پر لگا دیا جاتا ہے، بہت آسانی سے چل جاتے ہیں۔ ان کی قوت متخیلہ میں دنیا بھر کی چیزیں بھری ہوئی نہیں ہوتی ہیں، جو اپنا مقصد ہوتا ہے وہ پیش نظر ہوتا ہے، اور سب چیزوں سے قطع نظر ہوتی ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ وہ اپنے نفس پر قادر نہیں ہیں کہ اپنے ذہن کو حاضر کر سکیں۔ فقہاء نے بھی ان کی رعایت کی ہے کہ جو شخص دل سے نیت نہ کر پائے، حاضر نہ کر سکے کہ وہ کون سے وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ زبان سے کہہ دے۔ اب اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، دیکھو جی بدعتی ہیں، تو جس زبان سے نیت کریں بدعتی ہیں، تو بس الناس عداء لمن جہل۔ فقہاء نے کیوں لکھا ہے، کیا مجبوری تھی، اس کو تو سمجھتے نہیں ہیں، اور بس اشکال کرنے لگتے ہیں، اعتراضات کرنے لگتے ہیں۔ دیکھو جی فقہاء نے یہ بدعت بتا دیا ہے کہ زبان سے نیت کر لو، زبان سے۔ جس کا دل، جس کا ذہن اس طرح دھنسا ہوا ہے خیالات میں کہ اس کا دل دماغ کام نہیں کر رہا ہے،
تو اس سے کہا زبان سے کہہ لے، یہ زبان ذریعہ ہے دل کے ٹھیک کرنے، تو زبان سے کہنا قائم مقام ہو جاتا ہے، اس کی نیت ہے قلب کی، ورنہ نیت تو اصل ہے ارادہ قلبی کا نام ہے۔ اس لیے بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ زبان سے نیت کرنا یا اس کو ضروری سمجھنا یہ بدعت ہے، مگر بات یہ ہے کہ زبان سے کہہ دینا یہ قائم مقام ہو جاتا ہے ارادہ قلبی کے، جب کوئی شخص اپنی نیت کو مستحکم اور پختہ نہ کر پائے، اس کا دل جم ہی نہیں رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ایک آدمی کو بہت 10 منٹ تک یوں کھڑا، ویسے یوں کھڑا، 10 منٹ تک یوں کھڑا، نیت نہیں باندھ رہا ہے، بعض کی نیت رکعت بھی نکل گئی یوں ہی کر رہا ہے، جم رہا ہے۔ بعض اذہان ایسے ہیں کہ ان میں خیالات کا ایک ہجوم ہوتا ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک مرید نے کہا کہ میں انطاکیہ جانا چاہتا ہوں، جس طرح آج کل کہتے ہیں میں سعودیہ جانا چاہتا ہوں، وہاں آمدنی کے ذرائع بھی ہیں، آب و ہوا بھی اچھی ہے، یہاں آمدنی کم ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ انسان کے دماغ میں بھی کیسے کیسے خیالات آتے ہیں، اور بعض دفعہ خیالات کا اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ انسان ان کے روکنے پر قادر نہیں ہوتا۔ بڑے سمندر کی طرح سے ایک لہر آئی، دوسری آئی، ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ خیالات آہوان صحرائی اور پرندگان ہوائی کی طرح سے ہیں، جیسے آسمان پر اڑنے والے پرندے، ان کی بے ناجاز، کیونکہ بے کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کو تسلیم کر لینا، مشتری کے حوالے کر دینا۔ جو پرندہ آسمان پر اڑ رہا ہے اس کو تسلیم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں، یہ بے درست نہیں۔ جنگلی ہرن ہے، اس کی کوئی شخص بے کرنا چاہے درست نہیں، ہاں جب پکڑ لے گا اپنے قبضے میں لے آئے گا تب بے کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو خیالات بے اختیار انسان کے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں وہ بے شمار ہیں، انسان ان کو روکنے پر قادر نہیں ہوتا، ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے حق تعالیٰ کی طرف سے۔ البتہ اگر ان کو زبان سے کہہ لے گا یا دل میں پختہ ارادہ کر لے گا، ان پر عمل کر لے گا، تب تو اس پر گرفت ہے۔ زبان سے کہہ لے گا اس کی گرفت ہے، دل سے پختہ ارادہ کر لے گا تو اس کی گرفت ہے، جوارے سے عمل کرے گا تو اس کی گرفت ہے، بغیر اس کے نہیں۔ اور یہ خیالات اتنے لطیف ہیں کہ اگر یہ خیالات جو اتنی طرح کے انسان کے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں، اگر دماغ کو چاک کر کے دیکھا جائے تو وہاں ایک خیال بھی نظر نہیں آئے گا۔ جب یہ خیالات اتنے لطیف ہیں تو ان کا پیدا کرنے والا کتنا لطیف ہوگا۔ اسے نہیں سمجھ میں آیا مرید کو، جب دیکھا کہ وہ اصرار کر رہا ہے کہ مجھے تو باہر جانا ہے، انطاکیہ جانا، سعودیہ جانا، وہاں جانے پر تو فرمایا کہ اچھا وہاں کے اللہ میاں کو ہمارے اسلام کیا دینا۔ اب دوسری قوت سے کام لیا۔ اس نے پوچھا کیا مطلب؟ کہا کہ وہاں کے اللہ تعالیٰ کو، کیا وہاں کے اللہ اور ہیں؟ فرمایا ہاں تم تو ایسے ہی سمجھتے ہو کہ وہاں کے اللہ تعالیٰ کوئی اور ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ یا تو بخیل ہے کہ اس کے پاس ہے تو موجود مگر دیتا نہیں، یا فقیر ہے کہ ہے ہی نہیں، اس کے پاس وہ دے کہاں سے، اور جہاں تو جانا چاہ رہا ہے وہاں کا اللہ تعالیٰ نہ بخیل ہے نہ فقیر ہے۔ اب اس کی سمجھ میں آئی بات، اس نے کہا میں نہیں جاتا۔ تو ان خیالات پر گرفت نہیں۔ کثرت سے ذاکرین پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کو نماز میں خیال آتا ہے، ذکر میں خیال آتا ہے، کیا کریں؟ خیال آتا ہے تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ صاحب وساوس آتے ہیں تو تمہارا کیا بگڑتا ہے جب ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں؟ دیکھو علاج ہوتا ہے مرض کا، اس راہ میں مرض وہ ہے جو معصیت اور معصیت ہوتی ہے اپنے اختیار سے۔ ان خیالات پر اختیار نہیں، ان خیالات کا آنا معصیت نہیں، معصیت نہیں تو یہ مرض نہیں تو ان کے علاج کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی پریشان ہوتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اور وساوس کا حال ایسا ہے جیسے آپ اپنی کسی محبوب آقا کے مکان پر جانا چاہتے ہیں، اس کے دروازے پر راستے میں کتے بندھے ہوئے ہیں، آپ کو پہچانتے نہیں، وہ کتے آپ کے اوپر بھونکتے ہیں، کاٹنے کو دوڑتے ہیں کہ ہمارا مالک کے مکان پر کہاں جا رہا ہے۔ اب آپ کے لیے 3 صورتیں ہیں، یا تو ان کتوں سے ڈر کر بھاگیں، آپ بھاگیں گے تو کہیں ٹکر لگے گی، کہیں ٹھوکر لگے گی، کہیں کسی آدمی کا نقصان ہو جائے گا، کسی کے مال کا بھی نقصان ہو جائے گا، اور کتے زیادہ پیچھے دوڑیں گے۔ جو بھاگتا ہے اس کے پیچھے کتے زیادہ دوڑتے ہیں، بھونکتے ہیں جائیں گے، دوسرے کتے بھی شور سنیں گے تو شرن حرزہ نابن ہو جائے گا۔ نیز اگر بھاگ کر آپ نے جان بچا لی تو اتنے خدشات کے باوجود جان تو بچ گئی، لیکن جو مقصود تھا وہ فوت ہو گیا۔ محبوب آقا کے پاس جانا مقصود تھا، اس سے ملاقات مقصود تھی، وہ فوت ہو گئی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈنڈا لے کر وہیں کھڑے ہو جائیں ان کتوں سے لڑنے کے لیے، وہ آپ پر بھونکے، آپ ڈنڈا دکھائیں،
اگر آپ غالب آ گئے اور کتوں کو مار بھی دیا اور کتا مغلوب ہو گیا مر گیا تو محبوب آقا کے کتے کو مارا، آپ نے کون سا اچھا کام کیا آپ نے؟ اور اگر کتا غالب آ گیا تو کاٹ لے گا آپ کو۔ لہٰذا یہ دو راستے تو غلط ہیں، کتے سے ڈر کر بھاگنا بھی غلط اور کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کرنا بھی غلط۔ تیسرا راستہ جو عافیت و سلامتی کا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ وہیں کھڑے ہو جائیں، نہ بھاگیے نہ اس کو ماریے، بلکہ آواز دیجئے مالک کو کہ فلاں صاحب میں آپ کے مکان پر آنا چاہتا ہوں، یہ کتے نہیں آنے دیتے۔ وہ وہیں سے ایک ڈانٹ پلائے گا کتوں کو، کتے اس کے آواز پر خاموش ہو جائیں گے، آپ کو راستہ مل جائے گا آقا تک جانے کے لیے۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اتباع سنت سے بھی تزکیہ نفس ہو جاتا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب اور گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تشریف لائے، حج مجھے بیعت کر لو۔ فرمایا بیعت کا جو مقصد ہے درجہ احسان وہ آپ کو حاصل ہے، اتباع سنت کی برکت سے اب آپ کو بیعت ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا بیعت ہونا ایسا جیسے کوئی قرآن پاک پڑھ کے یہ کہنے لگے مجھے قاعدہ بغدادی پڑھا دیجیے۔ قاعدہ بغدادی تو اس لیے تھا کہ قرآن پاک پڑھنا گئے، وہ تمہیں آ گیا ہے، کیا ضرورت ہے قاعدہ بغدادی؟ بیعت کا جو اصل مقصد ہے وہ اتباع سنت کی برکت سے آپ کو حاصل ہو، تو تم بھی سنتوں پر عمل کر لو، سنتوں کو یاد کر لو، سنتوں پر عمل کر لو، اس کی برکت سے بھی تزکیہ نفس ہو جاتا ہے۔ چلو اپنے اپنی جگہ پر جلدی۔